السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کریں گے جو شاید ہر انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ جب ہم اسپتالوں میں معصوم بچوں کو کینسر سے لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وائرس کرونا پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیتا ہے، یا جب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے غزہ میں معصوم بچوں پر بمباری ہوتے دیکھتے ہیں، تو دل سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، اگر اوپر کوئی خدا ہے اور وہ رحمان و رحیم ہے تو یہ سب کیوں ہونے دے رہا ہے؟ وہ ان بچوں کو کیوں نہیں بچاتا؟ وہ ظالم کا ہاتھ کیوں نہیں روکتا؟ آج کی ویڈیو میں ہم حقیقت اور لاجک کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ دنیا میں یہ تکلیف اور شر ایول کیوں ہے؟ اتنے سارے اموات، اتنے سارے تکالیف اس دنیا میں کیوں موجود ہے؟ آئیے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹر، سب سے پہلے غلط فہمی جو ہم نے دور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو جنت سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ اگر خدا کا مقصد یہ ہوتا کہ ہمیں یہاں صرف خوشی، سکون اور آرام ملے تو وہ ہمیں سیدھا جنت میں پیدا کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پر یہ فرماتا ہے، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں بہتر ہے۔ یہ دنیا دارالجزاء یعنی بدلی کی جگہ نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ سوچے، اگر امتحان گاہ یعنی ایگزامینیشن ہال میں ایک ٹیچر آپ کو مشکل سوال ہی نہ دے تو پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ بیماری، خوف، بھوک اور مال کا نقصان، یہ سب اس پرچے کے سوالات ہیں۔ اگر دنیا میں شر نہ ہوتا تو ہم نیکی کا تصور کیسے کرتے؟ اب سوال آتا ہے غزہ کا یا دنیا میں ہونے والے ظلم کا۔ لوگ کہتے ہیں خدا نے ہٹلر کو کیوں نہیں روکا؟ خدا ظالموں کو کیوں نہیں روکتا؟ یہاں اللہ نے انسان کو ایک بہت بڑی طاقت دی ہے جسے اختیار یعنی فری ول کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں روبوٹ نہیں بنایا، اس نے ہمارے ہاتھ میں نیکی کرنے کی بھی طاقت دی ہے اور گناہ کرنے کی بھی طاقت دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر دفعہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لیتا جیسے ہی وہ ظلم کرنے لگتا تو پھر امتحان ختم ہو جاتا، پھر تو ہر کوئی نیک ہوتا، گناہ کا آپشن ہی نہ ہوتا۔ غزہ میں یہ جو ہو رہا ہے یہ خدا کا ظلم نہیں بلکہ یہ انسان کا ظلم ہے۔ یہ اس اختیار کا غلط استعمال ہے، یہ اس فری ول کا غلط استعمال ہے جو آج وہ کر رہا ہے، جو انسانوں کو دیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ نے ڈیل دی ہے، بھول نہیں کیا وہ۔ ایڈیزم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف 60 یا 70 سالہ زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ خدا کو نہیں مانتے تو پھر غزہ میں مرنے والے بچے کے ساتھ واقعی بہت برا ہوا۔ وہ مر گیا، مٹی ہو گیا اور قصہ ختم ہو گیا۔ ظالم بھی مر گیا اور مٹی ہو گیا، یعنی نو جسٹس، کوئی بھی عدالت نہیں ہے۔ تو اصل میں تو یہی ظلم ہے۔ لیکن اسلام ہمیں آخرت، آفٹر لائف کا تصور دیتا ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ سوچے، ایک فلم چل رہی ہے ایک بہت بڑی اسکرین پر، آپ آدھے میں اٹھ کر چلے گئے تو آپ کو کہانی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ دنیا صرف آدھی مووی ہے، کلائمیکس تو قیامت کے دن ہوگا، کلائمیکس تو ابھی باقی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ تصور کرے کہ ایک باغ کا مالی ہے جو اپنے پودوں سے بہت پیار کرتا ہے، اور مالی کہتے بھی ہے۔ ایک دن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کینچی لے کر ایک سرسبز پودے کی شاخیں کاٹ رہا ہے، پتے نوچ رہا ہے۔ ایک انجان آدمی دور سے دیکھے گا تو کہے گا یہ مالی کتنا بڑا ظالم ہے، یہ پودے کو برباد کر رہا ہے، اسے تکلیف دے رہا ہے۔ لیکن مالی جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ فالتو شاخیں نہیں کاٹی، یہ پودا پن نہیں دے گا، یا اس کو کیڑا لگ جائے گا جو اس پوری پودے کو مار دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مالی کا وہ کاٹنا ظلم نہیں بلکہ عین حکمت ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ کبھی کبھی وہ ہماری زندگی میں ایسی مشکلات بھیجتا ہے جو بظاہر ہمیں کاٹ رہی ہوتی ہے، ہمیں تکلیف دے رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہمیں کسی بڑی مصیبت یعنی جہنم سے بچانے کے لیے یا ہمیں روحانی طور پر بلدات بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، ہمیں بظاہر نقصان نظر آیا، لیکن ہو سکتا ہے اس کے ذریعے
اللہ نے انسانوں کو تکبر سے نکال کر اپنی طرف متوجہ کیا ہو یا کئی لوگوں کے گناہ معاف کیے ہو، ہمیں صرف پکسل نظر آتے ہیں۔ اللہ پوری تصویر دیکھتا ہے۔ یہ کائنات سب، یہ جتنی بھی گلیکسیز ہے، یہ اللہ کے سامنے ایک تصویر ہے، لیکن ہمیں صرف ان میں سے ایک چھوٹا سا حصہ نظر آتا ہے، اور وہ زمین ہے۔ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹر، میرے تمام باتوں کا ایبسٹریکٹ یہ ہے کہ دنیا جنت نہیں ہے، بلکہ یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ انسانی ظلم ہمارے اختیار کا نتیجہ ہے، خدا کا نہیں۔ اصل انصاف یعنی عدالت عالیہ قیامت میں ہوگا، یہاں دنیا میں نہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی الہات، خدا، اس کائنات کے بارے میں کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلا ہمارا ٹاپک وہ رسولوں اور پیغمبروں پر ہوگا کہ اللہ نے اس زمین میں کیوں اتنے سارے پیغمبر بھیجے ہیں، اس کی ضرورت کیا تھی۔ تھینک یو سو مچ۔